أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں عید مباہلہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر وقت کے امام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کریں ایک تحفہ درود کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی نجات کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اور آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل کیں جن کا ماحصل اور جن سب کا تعلیمات کا جامع ہمارے سامنے قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے. یہ انبیاء جو اس دنیا میں آئے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے تھے. چنانچہ پیغمبر اکرم کے لیے ہی ارشاد ہوتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثریت اس بات سے ناواقف ہے. چنانچہ جزیرہ نماں عرب میں پیغمبر اکرم نے ایسی تاریکی کے درمیان شمع اسلام کو روشن کیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ جہاں باپ اپنی ہی بیٹی کا قاتل بنا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ پیغمبر کی آواز پر لبیک کہنے والے آئے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے معجزات طلب کیے، مگر جو بالکل شروع میں دعوت اسلام پر لبیک کہنے والے ہیں، جس میں جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، جناب عمار یاسر اور ان کا پورا خانوادہ، انہوں نے کوئی معجزہ پیغمبر سے طلب نہیں کیا، بلکہ فوراً حق کے دعوت پر لبیک کہہ کر پیغمبر کے دست و بازو بن گئے، پیغمبر کے ساتھ شامل ہو گئے. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب آہستہ آہستہ اسلام کے دشمنوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کھل کر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یا تو انہوں نے شکست تسلیم کر لی، یا بعض وہ تھے کہ جنہوں نے کہا اب ڈھیر ہو جاؤ، جھک جاؤ اسلام کے سامنے اور کلمہ پڑھ لو. اس طرح فتح مکہ کے موقع پر بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے مختلف علاقوں کے اندر خطوط بھیجنے شروع کیے، اپنے مبلغین کو روانہ کیا، اپنے قاصدوں کو بھیجا تاکہ وہ سب کو دعوت اسلام دیں اور بتائیں کہ یہی فلاح و بہبود کا پیغام ہے. بتائیں کہ جس طرح اس دنیا میں ہمارے سامنے نشانیاں اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں، یہ آسمان اور زمین ایک جوڑے کی شکل میں ہے، مرد عورت یہ ایک جوڑا ہے، چاند سورج یہ ایک جوڑا ہے، دن رات یہ ایک جوڑا ہے. اسی طرح اس دنیا کے جوڑے کا نام آخرت ہے. اگر آخرت کو سامنے رکھے بغیر اس دنیا کو اور اس دنیا کے مقصد کو سمجھا جائے تو انسان ناکام ہو جائے گا.
روانہ کیے مختلف علاقوں میں قاصد، حبشہ بہت سے قاصد گئے، روم جو بہت بڑی سلطنت اس وقت تھی، ایران، ان سب جگہوں پر پیغمبر اکرم نے اپنے قاصد روانہ کیے، مصر مبلغین کو بھیجا۔ اسی طرح ایک علاقہ یمن تھا کہ جہاں پیغمبر نے اپنے قاصدوں کو روانہ کیا، اور یمن میں نجران کا علاقہ وہ تھا کہ جہاں نصارہ رہتے تھے، عیسائی بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ ان تک یہ پیغام پہنچا تو نصارہ نجران نے ایک وفد بنا کر پیغمبر کی خدمت میں حاضری دی کہ ملاقات کریں، دیکھیں کہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں وہ کس قسم کی دعوت ہے۔ چنانچہ یہ وفد آیا، یہ ڈیلیگیشن جب پہنچا تو مدینہ کے باہر انہوں نے غسل کیا اور بڑے قیمتی لباس پہنے، سونے اور چاندی کے زیورات پہن کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم نے اپنا رخ پھرا لیا۔ وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، وہ پیغمبر اکرم کہ جو دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، یہاں چونکہ یہ اپنے لباس کا روب ڈالنے کے لیے تکبر کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں آئے تھے، اور جو تکبر کرے اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عبادت ہے۔ پیغمبر نے رخ پھیلا لیا، کوئی توجہ نہیں کی۔ یہ لوگ چلے یہ کہتے ہوئے کہ خود ہی تو خط لکھا تھا، اور جب ہم ملنے کے لیے آئے ہیں تو ہم سے ملاقات بھی نہیں کر رہے۔ اس طرح سے ہم سے رخ پھیرا لیا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ سادگی کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو، تم کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے نمائندے سے، انسانیت کے نجات دہندہ سے ملاقات کے لیے آئے ہو۔ چنانچہ جب یہ سادہ لباس پہن کر پیغمبر کی خدمت میں آئے تو آپ نے اپنی عبا کو بچھا دیا اور بڑے احترام، بڑی محبت اور بڑے اخلاق کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے اجازت چاہی، گفتگو ہوئی ایک نشست کی، اس کے بعد انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم آپ کی مسجد میں نماز ادا کریں۔ نماز پڑھنے کی بھی ان کو اجازت دی، اور یہ اپنی عبادت میں ناقوس بجایا کرتے تھے، وہ بھی انہوں نے بجایا، جس پر بعض اصحاب کو غصہ بھی آیا، مگر پیغمبر نے کہا انہیں ان کے طریقے سے عبادت کر لینے دو۔ یہ بہترین درس ہے اسلام کا۔ بہرحال اس کے بعد جب گفتگو ہوئی تو پیغمبر اکرم نے انہیں بتایا کہ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی۔ انہوں نے کہا آپ دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، ایمان تو ہم پہلے سے لائے ہوئے ہیں، آخرت کو ہم پہلے ہی مانتے ہیں، اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ خرابی یہ ہے کہ تم عیسیٰ کو فرزند خدا مانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس دلیل ہے، انسانوں میں کوئی ان کا باپ نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہذا اللہ ان کا باپ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیہ کریمہ آئی جسے میں نے سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا، اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدم۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، کن فیکون کے نتیجے میں اللہ نے مٹی سے جناب آدم کو خلق کیا۔ یہ ایسی دلیل تھی کہ اس کے بعد ایک سکوت طاری ہو گیا، کوئی بات نہیں تھی ان کے پاس کہنے کے لیے۔ تمام لوگ بڑے پادری کی صورت دیکھ رہے تھے، اور وہ جو اس وفد کا سردار تھا شرجیل، اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، کہیں سے کوئی آواز نہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس دلیل کے بعد کوئی گنجائش اس بات کی نہیں ہے کہ اب ہم مزید کوئی بات کریں۔ لیکن جب انسان کٹ حجتی پہ آمادہ ہو جائے، جب کوئی یہ طے کر کے آیا ہو کہ نہیں، بات چاہے دلیل کتنی ہی عمدہ ہو لیکن ہمیں قبول نہیں کرنی۔ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ دن رات آپ سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، مناظرے میں انسان اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، سامنے والا اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، تو جہاں دونوں طرف نظریات پیش کیے جائیں اور اس کے بعد حق کی دعوت دی جائے اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ جہاں دلیل پیش کی جائے پھر دلیل پر دلیل، اسے مجادلہ کہتے ہیں۔
پھر ایک نوبت وہ آ جاتی ہے کہ دلیل سے بات نہیں بن رہی، سمجھ نہیں رہا انسان، تو اب میدان جنگ تک نوبت پہنچتی ہے جسے مقاتلہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر سامنے والا سمجھ نہ رہا ہو اور اس سے جنگ بھی نہ کرنی ہو تو ایک اور صورت ہے جس کا نام ہے مباہلہ، کہ جہاں دونوں اپنے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ اے معبود، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت نازل فرما، اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے، یہ ہے مباہلہ۔ تو اب جب اتنی پیاری دلیل، اتنی اچھی دلیل ان کے سامنے رکھی گئی اور اس کو بھی انہوں نے قرآن کی دلیل کو قبول نہیں کیا، تو اب کوئی صورت نہیں بچتی تھی اس کے علاوہ کہ یا تو جنگ کی جائے یا ان کو مباہلہ کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آنے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد بھی جو حجت کرتے ہیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اب ان کو بلائیے، ان سے کہہ دیجئے کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لائیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لائیں اپنی عورتوں کو، تم لاؤ اپنے نفوس کو، ہم لائیں اپنے نفوس کو، اور مباہلہ کریں۔ چنانچہ یہ ان کو توقع نہیں تھی کہ پیغمبر ایسی دعوت دے دیں گے، لہٰذا ان کے ہوش اڑ گئے، مہلت مانگی انہوں نے۔ یہ مہلت مانگنا خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اندازہ نہیں تھا انہیں۔ بہرحال مہلت مانگی پیغمبر اکرم نے، ان کو مہلت دی، اور جب 3 دن کی وہ مہلت ختم ہوئی تو پیغمبر اکرم 24 ذی الحجہ کو، یہ 24 ذی الحجہ بڑی اہم تاریخ ہے، یہی وہ تاریخ ہے جب آیہ ولایت کا نزول ہوا، یہی وہ تاریخ ہے جب آیہ تطہیر نازل ہوئی، جب تعارف ہوا۔ مباہلہ اصل میں محمد و آل محمد کا الہی منشور ہے، مباہلہ جلوہ گاہ فضیلت اہل بیت ہے، مباہلہ اولین و آخرین میں اللہ نے جن کو منتخب کر لیا ان کا تعارف ہے جو کرایا جا رہا ہے۔ دنیا پہچان لے کہ جب توحید پر وقت آئے گا تو دفاع توحید کے لیے، دفاع حق کے لیے، دفاع قرآن کے لیے کون ہستیاں ہیں جو میدان عمل میں آگے قدم بڑھائیں گی، اچھی طرح دنیا پہچان لے۔ چنانچہ انہی ہستیوں کا تعارف آیہ تطہیر میں کرایا گیا، اور اس میں بھی یہ ملتا ہے بعض جگہ کہ آیہ تطہیر گھر میں نازل ہوئی، اور بعض روایات میں یہ بھی ملا کہ اسی میدان مباہلہ میں جب مباہلہ کے لیے پیغمبر اکرم تشریف لے گئے تو جو چادر اوڑے ہوئے تھے اس کا ایک گوشہ مولا کائنات کے سر پہ رکھا، ایک جناب زہرا کے سر پہ رکھا، حسن و حسین کو اس چادر کے اندر لیا اور آیہ تطہیر کا نزول ہوا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں بھی نازل ہوئی ہو اور یہاں دوبارہ آیہ تطہیر آئی ہو۔ بہرحال پیغمبر اکرم نکلے، اور یہ پیغمبر کا مباہلہ کے لیے نکلنا یہ بھی امت کو دعوت فکر ہے کہ قرآن سے دلیلیں دی جا رہی تھیں، مگر وہ جس کے سینے پر قرآن اترا وہ پیغمبر بھی قرآن سے دلیلیں دینے کے باوجود حق پہنچا دیا، لیکن اس کے باوجود دشمن تسلیم نہیں ہوا، وہ قائل نہیں ہوئے۔ تو پھر اب نکلے اپنے اہل بیت کو لے کر یہ پیغام دیتے ہوئے کہ قرآن بغیر اہل بیت کے کافی نہیں ہے۔ جب قرآن اور اہل بیت مل کے چلتے ہیں، جب قرآن اور اہل بیت موجود ہوں، پھر اس کے بعد کیسا ہی دشمن ہو خدا کا، رسول کا، وہ دشمن زیر ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ چلے، اور کس چاند سے چلے، ایک خاص انداز مباہلے کا ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پیغمبر اس شان سے اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اپنے بیت الشرف سے چلے کہ انگلی امام حسن نے پکڑی ہوئی تھی، گود میں امام حسین کو لیا ہوا تھا، عقب میں جناب فاطمہ تھیں، سب سے پیچھے مولا کائنات تھے، اور اس طرح ان 5 ہستیوں کا یہ قافلہ کہ جو اصل میں قافلہ صداقت ہے، قافلہ نور ہے، یہ روانہ ہوا
پیغمبر اکرم اس جگہ پہنچے بستی سے باہر جس جگہ کا تعین کیا گیا تھا، اور اب ہوتا یہ ہے اس میں کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے بہت قریب بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیں۔ پیغمبر اکرم آئے، اس جگہ پر بیٹھ گئے، ادھر دور سے جو عیسائی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا، اور جب یہ پتہ چلا کہ کون ہستیاں ہیں جو آئی ہیں تو ان کا جو سردار تھا، جو بڑا پادری تھا، اس نے پکار کے کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں ایسی نورانی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اگر ان سے مباہلہ کیا تو عیسائیت کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، اگر ان سے مباہلہ کیا تو ہم عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے اور کوئی ہمیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اس لیے کہ جیسی پیغمبر تشریف لائیں تو آثار یہ تھے کہ درختوں سے پرندے تک اتر کے زمین پہ آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا کر زمین پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا، یعنی عذاب کا آ جانا یقینی تھا۔ پیغمبر اکرم نے خود بھی بعد میں اس بات کو فرمایا کہ قسم اس خدا کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ اگر انہوں نے مباہلہ کیا ہوتا تو یہ بندروں اور خنزیروں کے اندر مسخ ہو گئے ہوتے، یہ پورا صحرا آگ سے بھر جاتا، نجران کا ایک درخت کے اوپر پرندہ تک باقی نہ رہتا، اور 1 سال کے اندر اندر اس زمین کے اوپر سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ کن ہستیوں کو لے کے آئیں، چونکہ پہلے ہی یہ مشورہ کر چکے تھے کہ اگر نبی لشکر کو لے کر آئیں، اگر نبی اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں تو مباہلہ ہوگا اور اس مباہلہ میں ہمارے ساتھ اللہ ہوگا، لیکن اگر وہ اپنے لشکر کو لانے کے بجائے اپنے خاص الخاص افراد کو لے کے آئیں، اپنے اہل بیت کو لے کے آئیں تو پھر مقابلہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بھی جانتے ہیں، دیکھیے ہر جنگ لشکروں سے فتح نہیں کی جاتی، اس لیے کہ لشکر کبھی کبھی لشکروں کے مقابلے میں ابابیل کی ایک کنکری کافی ہو جاتی ہے، اور لشکروں کا جہاں مقاتلہ ہوتا ہے، جہاں لشکر کا لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے وہاں خنجر و شمشیر اور تیغ و سنا سے مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن مباہلہ وہ میدان ہے کہ جہاں کردار سے مقابلہ ہوگا، جہاں اخلاق سے مقابلہ ہوگا، جہاں انسانی صفات کمال پہ پہنچی ہوئی ہوں گی، تب دشمن شکست کھائے گا۔ لہٰذا انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم اپنی شکست قبول کرتے ہیں، جزیہ دیں گے۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ 40 درہم کی قیمت کے 2000 حلے، 2000 لباس ہر سال بطور جزیہ دیں گے۔ اگر کبھی یمن والوں سے جنگ ہو گئی تو 30 زرہیں، 30 گھوڑے اور 30 نیزے مسلمانوں کو عاریتن دیں گے، جن کے واپس کرنے کی ضمانت پیغمبر اکرم نے لے لی۔ لہذا مباہلہ نہیں ہوا، واپس پلٹ گئے، جزیہ دینا قبول کیا، واپس نجران جا کر ان میں بہت سے لوگ واپس مدینے آئے کچھ دن کے بعد میں، کچھ عرصے کے بعد میں، پیغمبر کے لیے تحفے لے کر، اور پیغمبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ایمان لائے، اس لیے کہ اسلام کی حقانیت کو پہچان چکے تھے۔ ان ہستیوں کا تعارف انہیں ہو چکا تھا کہ جن ہستیوں کو پیغمبر میدان مباہلہ میں لے کر آئے تھے۔ ذرا اندازہ کریں، جب جناب مریم پر وقت آیا اور جناب مریم کی عصمت کی خطرے میں پڑی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے سے، آغوش مادر سے گفتگو کر کے اپنی ماں کی عصمت کو بچایا۔ اب ذرا اندازہ کریں، جناب عیسیٰ اگر نہ بولے ہوتے جناب مریم کی عصمت خطرے میں تھی، جناب مریم کی عصمت خطرے میں تھی، بولے عیسیٰ تو جو بول کے اپنی ماں کی عصمت کو بچائے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو بی بی بغیر بولے ہوئے اپنے بابا کی صداقت کو بچا لے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو حق کی طاقت کیا ہوتی ہے یہ دنیا نے دیکھا،
اور ان شخصیات کا تعارف ہوا۔ امام احمد ابن حنبل جو جمہور کے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے فضائل الصحابہ میں کہ آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اور مباہلہ کے بعد پیغمبر اکرم کا عالم یہ تھا کہ 6 مہینے تک ہر دن جب نماز فجر کے لیے نکلتے تھے تو خانہ سیدہ پر رکتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دروازے پر رکھتے تھے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، طہارت کا اعلان کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا، اور اب قرآن دعوت دے رہا ہے کہ تم نے سچوں کو پہچان لیا کہ سچے کون ہیں، تو اب کسی بھی مرحلے میں سچوں کا ساتھ نہ چھوڑنا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اگر یہ ودرو نہ کرتے، اگر یہ نہ ہٹتے سامنے سے، تو کیا بچ جاتے؟ عیسائی بچ سکتے تھے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ پیغمبر نے قسم کھا کے کہا کہ 1 سال کے اندر اندر ان کا نشان اس زمین سے مٹ جاتا، کوئی عیسائی باقی نہ رہتا، شعلے آگ کے نازل ہوتے، بندروں اور خنزیروں کے اندر مسخ کر دیے جاتے۔ تو بچ ہٹ گئے، سامنے سے مقابلے سے ہٹ گئے، سرنڈر کر دیا، لہذا بچ گئے۔ مگر قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے گئے کہ ان ہستیوں کو پہچان لو، جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا وہ لعنت الہی اور عذاب خدا کا مستحق ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی سچے ہیں، یہی قرآن کی نظر میں صادقین ہیں۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید سوال کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتائیے، آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو لوگ فرزند رسول کہتے ہیں، عجب کیسے آپ فرزند رسول ہیں جبکہ رسول اللہ کے تو کوئی بیٹا بھی نہیں تھا؟ سنا امام نے، فوراً کہا اچھا، پہلے ٹالنا چاہا۔ امام نے کہا کہ مجھے اس کا جواب دینے سے میرا عذر قبول کرو۔ کہا کہ نہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو امام نے آیے قرآنی سے 2 جواب دیے، 2 دلیلیں امام نے فراہم کی، وزکریا و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین۔ یہ جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، جناب الیاس، ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے امام نے سوال قائم کیا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کے کیا جناب عیسیٰ کے باپ تھے؟ کہا نہیں، باپ تو نہیں تھے۔ کہا باپ نہیں تھے، مگر ان کی ماں جناب مریم کے حوالے سے اللہ نے ان کو گروہ انبیاء سے ملحق کر دیا۔ اسی طرح ہماری والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے سے، وسیلے سے اللہ نے ہم کو رسول اللہ سے ملحق کیا ہے اور ہم ذریت رسول ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے آیہ مباہلہ نہیں پڑھی؟ آیہ مباہلہ میں ابنانا کا مصداق بن کے کون آیا؟ امام حسن اور امام حسین تھے جو ابنانا کا مصداق بن کے آئے، لہٰذا ہم وہ رسول کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہونے کی بنا پر ہم ذریت رسول ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام سے مامون رشید سوال کر رہا ہے، یہ بتائیے کہ آپ کے جد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ امام کہتے ہیں کہ سب سے بڑی فضیلت انفسنا، سب سے بڑی فضیلت ان کا نفس رسول ہونا ہے۔ کہا ان کی خلافت کی دلیل؟ کہا ان کی خلافت کی دلیل بھی یہی انفسنا، ان کا نفس رسول ہونا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص صحابی ہیں، بڑا نام ہے، بڑی روایتیں ہیں جو ان سے نقل ہوئی ہیں۔ حاکم شام کے دربار میں ہیں اور حاکم شام سوال کر رہا ہے کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ علی پر سب و شتم کیجئے، مولا کائنات کے خلاف زبان کھولیے، دشنام کیجئے، گالیاں دیجئے علی کو، تو آپ کیوں گالیاں نہیں دیتے؟ کون سی چیز آپ کو روکے رکھتی ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اور ان میں صرف یہی ایک بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ کہا کہ ان علی کی فضیلت کو تم نہیں جانتے،
آیہ مباہلہ کے بعد سے زمانے پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ علی نفس رسول ہیں، لہذا علی کے خلاف علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان کھولنا رسول کے خلاف زبان کھولنا ہے۔ انہیں کچھ کہنا، ان کے لیے برے کلمات نکالنا رسول کے لیے برے کلمات ہیں، اور رسول کو گالی دینا گویا اللہ کو گالی دینا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شاگرد کو تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم ان کے سامنے حق پیش کرنا، بہترین انداز میں پیش کرنا، اور جب حق پیش کر دو پھر بھی اگر وہ حق قبول نہ کریں تو اس کے بعد انہیں مباہلے کی دعوت دینا، ان سے کہنا کہ آؤ۔ تو قرآن مباہلے کی دعوت دیتا ہے۔ کب دیتا ہے؟ یہ صرف رسولوں تک مخصوص نہیں ہے، جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آئے، اگر یقین کی منزل میں انسان ہے مباہلہ کر سکتا ہے۔ امام اپنے شاگرد کی تربیت کر رہے ہیں۔ پیغام کیا ہے مباہلے کا؟ آخر میں بس اس کو سمجھ لیں اور مجھے اجازت دیں، اس لیے کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں۔ پیغام مباہلے کا کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ کس طرح تبلیغ دین میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، زحمتیں برداشت کی ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ اس دنیا میں کہیں ظلم باقی نہ رہے، اس دنیا میں کہیں کفر باقی نہ رہے، اس دنیا میں حقوق کی پامالی نہ ہو، اس دنیا میں سب پرچم اسلام کے نیچے آ جائیں، ایک نظام عدل قائم ہو جائے۔ رسول اللہ سے لے کر، بلکہ اور اگر پیچھے پلٹ جائیں تو جناب آدم سے لے کر پیغمبر ختمی مرتبہ تک، اور حضور سرور کائنات سے لے کر حضرت حجت تک، سب کا ایک ہی مقصد ہے۔ اسی لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ چنانچہ مباہلہ کی نوبت کیوں آئی؟ اگر پیچھے دیکھیں تو اس کے پیچھے دعوت، تبلیغ، بلانا دوسروں کو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں بپا کیا گیا ہے، تمہیں کھڑا کیا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے، کس لیے کہ تم دوسروں کو دعوت حق دے سکو، دوسروں کو بلا سکو۔ چنانچہ غیروں کو اسلام کی دعوت دینا جب نبی موجود نہیں ہوتا تو یہ امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پیغمبر اگر صاحب کتاب ہے اور اب ہمارے درمیان ظاہری طور پہ نہیں ہے تو پھر جو پیغمبر کا کام ہے اسے ہم پورا کریں، ہمیں کار پیغمبری کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ دعوت دینی ہے دوسروں کو، اور اس میں تربیت کرنی ہے کہ کس انداز سے، کیسے دلیل پیش کی جاتی ہے، کس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم نے کس طرح ان کو قرآن سے دلیل دی، قرآن سے ان کو دلیل دی، قائل کرنے کی کوشش کی، اور نہیں بات یہاں پہ بنی تو پھر مباہلہ ہوا۔ لیکن جیسے ہر واقع، اہم واقعے کا قرآن کریم کے اور تاریخ اسلام کے ایک اہم پیغام ہے، واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ واقعات اسی لیے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میں نے تاریخ کو پڑھا اور پچھلوں کے واقعات کو میں نے ایسا، یعنی چشم بصیرت سے گویا پڑھا، میں نے ایسا قریب سے اس کا مطالعہ کیا، میں بھی ان میں سے ایک ہو گیا، اور گویا میں انہی میں شامل ہو کر حق اور باطل کو دیکھنے لگا۔ مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ جب بھی کسی واقعے کو دیکھو، حارث حمدانی کو جو خط لکھا ہے اس میں بھی اس بات کی امام نے وضاحت کی کہ جب تاریخ کو سنو، کوئی واقعہ تمہارے سامنے آئے تو اپنے موجودہ کردار کو سامنے رکھ کر خود سے سوال کرو کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو یہ دو گروہ جو حق و باطل کے سامنے ہیں، میرا موجودہ کردار مجھے کہاں لے جاتا۔ یہی مباہلہ کا بھی پہلا پیغام ہے کہ ہم دیکھیں ہم کن کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، کیا تعارف ہے ان شخصیات کا، جھوٹوں کے مقابلے پہ کون آئے گا۔ ان شخصیات کی سب سے بڑی فضیلت جو مباہلہ سے ظاہر ہوئی وہ یہ کہ قرآن نے
ان کا تعارف کرایا کہ یہ سچے ہیں، لہٰذا اب اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو کیا ان سے تعلق رکھ سکتا ہے؟ اگر دھوکہ دے رہا ہے تو کیا ان کا نام اس کے لبوں پہ سجتا ہے؟ ہر واقعے کا پیغام ہے، خیبر کا پیغام کہ شجاعت پیدا ہو، مباہلے کا پیغام کہ صداقت پیدا ہو۔ وہ سبق جو ہم بھول چکے ہیں اس سبق کو ہم پھر سے یاد کریں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، لہذا اس کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ واقعی ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم واقعی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی راہ پر قائم و دائم رہ سکیں اور ان کے پیغام کو عملی طور پر آگے بڑھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔